بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ میری طرف سے تمام مومنین و مومنات کو سلام۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ناظرین کرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرامی، آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، قیامت کی اذیت ناک دن، میدان محشر کی ہولناکیوں کا دن کیسا ہوگا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے فرمانبردار بندے اپنی قبروں سے قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان بندے اپنی قبروں سے قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ موت سے پہلے توبہ نہ کرنے والی عورت اور موت سے پہلے توبہ نہ کرنے والے مردوں کو قیامت یعنی قبر سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ زانی مردوں اور زانی عورتوں کو قبر سے قیامت کے دن کیسے اٹھایا جائے گا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملنے جا رہے ہیں۔ زبان دراز عورتوں کو، شوہر کی نافرمانی کرنے والی، تنگ اور باریک لباس پہننے والی عورتوں کو قیامت کے دن قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا؟ تکبر کرنے والے مردوں اور تکبر کرنے والی عورتوں کو قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی تو آپ اسے ضرور لائک کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کانپ اٹھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی فرشتہ ایسا نہیں کہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلے، مگر وہ حالت قیام میں فرشتے پر جا گرتا ہے۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تب سے سجدے میں بھی سر نہیں اٹھایا اور نہ قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے رکوع میں ہیں، انہوں نے بھی کبھی سر نہیں اٹھایا اور نہ کبھی قیامت تک سر اٹھائیں گے۔ اور کچھ فرشتے صف بستہ ہیں جو اپنی صفوں سے کبھی نہیں ہٹے اور نہ قیامت تک ہٹیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ ان کے سامنے تجلی فرمائیں گے تو یہ اللہ کی زیارت کریں گے اور عرض کریں گے، اے اللہ، جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کر سکے۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر دن نہر کوثر میں ایک غوطہ لگاتے ہیں، پھر کانپتے ہیں، جس کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز بھی آسمان سے نہیں اگتی مگر اس کے ساتھ ایک موکل فرشتہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ حضرت اسرافیل جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور منہ پر رکھے ہوئے ہیں اور اسی انتظار میں ہے کہ خالق کائنات کی طرف سے کب سور پھونکنے کا حکم ملے تو وہ سور پھونکیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف حضرت جبرائیل اور بائیں طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے۔ سور جمعے کے دن پھونکا جائے گا۔ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جو شخص بھی سور کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اونٹوں کی حوض اور باڑہ کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ سور کی آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور دوسرے لوگ بھی جیسے جیسے آوازیں سنیں گے گرتے جائیں گے۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی تاکید فرمائی ہے۔ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح ہلاک ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا۔ سور پھونکنے سے پہلے جس پر موت نہیں آئی تھی وہ سب جاندار مر جائیں گے۔ جو سور پھونکنے سے پہلے فوت تو ہو چکے تھے لیکن ان کی روحیں ان کے جسموں میں لوٹا دی گئی تھی، جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، تو ان پر
صرف بے ہوشی طاری ہوگی، جنہیں اللہ پاک چاہے گا وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے 4 بڑے فرشتے حورے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ اسی بے ہوشی کو اس کا بدلہ بنا دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سور پھونکنے جانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے بھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں اللہ رب العزت کی ذات باری تعالیٰ، عرش، لوح قلم اور جنت و دوزخ اور ان دونوں میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کی وجہ سے جب تمام مخلوق ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی دائیں قدرت سے آسمان کو لپیٹ کر ارشاد فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں بادشاہ بننے والا آج کہاں ہے؟ دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں دست قدرت سے زمین کو لپیٹ لے گا اور پوچھے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب ساری مخلوق کی روح قبض فرما لے گا اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت پھر خود ہی ارشاد فرمائے گا، آج کے روز بادشاہی وحدہ لا شریک کی ہے۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچے تیار ہوں گے اور پھر ان پر گوشت چڑھا دیا جائے گا لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی۔ محترم ناظرین، 2 نفخوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، پہلی بار کے سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ قبروں سے اٹھائے جانے کا سور پھونکا جائے گا۔ نفخ ثانی کی گرجدار آواز نفخ اول سے بھی زیادہ ہوگی جسے سنتے ہی سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے قبر سے تاجدار کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے، پھر باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے۔ گھبراہٹ سے محفوظ رہنے والوں میں انبیاء، شہداء اور فرشتے شامل ہوں گے۔ ناظرین گرامی، بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا، جس کی راکھ ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی چڑیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت و رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اپنی قبروں سے بکھرے ہوئی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ گونگے، اندھے، بہرے، اوندے منہ اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا ہو کر اٹھے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ قبروں سے نکلنے کے بعد لوگ گھبرائے ہوئے پھر رہے ہوں گے لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ قبر سے اٹھتے ہی 2 فرشتے ہر انسان کو دبوچ لیں گے اور پھر اسے ہانک کر میدان حشر تک لے جائیں گے۔ دنیا میں میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت جس نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے جسم کے اوپر گندک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو کھجلی کر کے زخمی کر رہی ہوگی۔
کافر اپنی قبروں سے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے مقام حساب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش بے موج اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت کے ساتھ اٹھے گا۔ ہر آدمی اسی عقیدے کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوگا جس عقیدے پر وہ مرا تھا۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ تمام وحشی جانور بھی زندہ کیے جائیں گے۔ شہید اپنی قبر سے شہادت کے عالم میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کا خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ وہ جنت کے لباس میں ہوں گے اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کی دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر تاجدار انبیاء کرام انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ یہ جنتی لباس کسی دوسری آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر رسول اکرم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پائے کے پاس رکھ دی جائے گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر پہنچیں گے اور بعض لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے کہ ان میں کچھ تو ایک اونٹ پر 2 سوار ہو کر میدان میں حشر میں پہنچیں گے اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر، کچھ لوگ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ لوگ تو ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ راستے میں یہ لوگ جہاں تھک ہار کر آرام کے لیے ٹھہریں گے وہ آگ بھی ٹھہر جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات بسر کرنے کے لیے ٹھہریں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، اور جب یہ لوگ چلنے لگیں گے تو آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ یاد رہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ وہ آگ یمن کے شہر حضر موآ سے ظاہر ہوگی اور قیامت کی نشانیوں میں سب سے آخری نشانی ہوگی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چل کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ ایک روایت کے مطابق شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا جبکہ دوسری روایت کے مطابق میدان عرفات ہی میدان حشر ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ اسے قیامت کے روز منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں اس طرح ساری مخلوق کو اکٹھا کرے گا کہ ایک فرد بھی باقی نہیں بچے گا۔ میدان حشر کے زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئی تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ نئی زمین ہر طرف کے فسق و فجور اور ظلم سے پاک ہوگی اور اس پر تمام فیصلے عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے۔ اس دن زمین اللہ رب العزت کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ لوگ صاف ستھری خاکستاری رنگ کی زمین پر اکٹھے کیے جائیں گے جس پر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا۔ دوسرے الفاظوں میں زمین ایک صاف و شفاف اور چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، جب سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ کوئی سخت وقت نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل بھی موت سے زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی۔ لوگوں کا پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں گی تو وہ چلنے لگیں گی۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، خواہ ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو منہ تک پسینے کی لگام آئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا کہ اے رب العزت، اس مصیبت سے مجھے نجات دے، خواہ مجھے اس کے بدلے جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دے۔ حشر کے روز سب مرد اور عورتیں ننگے پاؤں اور ننگے بدن کے ساتھ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہیں ہوگا۔ کافروں کے خوف اور غم میں اضافے کے لیے جہنم میں میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ حشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کوئی انہیں
اللہ رب العزت سے بچانے والا نہیں ہوگا اور ان کے چہروں پر تاریک رات کے پردوں جیسی سیاہی چھائی ہوگی۔ حشر کے دن کئی چہرے غبار آلود ہوں گے اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہ کافر، بدکار اور جھوٹ بولنے والے، تکبر کرنے والے لوگ ہوں گے۔ لوگ حشر کے دن اس طرح مشکل سے 50,000 سال کا عرصہ کھڑے رہیں گے جس طرح ترکمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے، تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 1000 سال کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ حشر کے دن کی طولت ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفار کے لیے حشر کا آدھا دن ہی 50,000 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، یعنی سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ کافروں کو حشر میں موت کی سختی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا، میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا تاکہ وہ پل عبور کریں۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کے ساتھ آئیں گے اور فرمائیں گے، اے محمد، یہ انبیاء آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سے دعا فرمائیں کہ مخلوق کا فیصلہ فرما کر جہاں چاہے اسے بھیج دیں تاکہ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے نجات ملے۔ مخلوق خدا کو پسینے کی لگام آئی ہوگی، اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کی تکلیف جیسی محسوس ہوگی، جبکہ کافر کو حشر کی تکلیف موت کی سختی سے بھی زیادہ محسوس ہوگی۔ میدان حشر میں سورج 1 میل یا 1 گز کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ صرف ایڑیوں تک ہوگا، بعض کا آدھی پنڈلیوں تک، بعض کا گھٹنوں تک اور بعض کا پسینہ پیٹ تک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا پسینہ کمر تک، کچھ لوگوں کا کندھوں تک اور کچھ کا گردن تک ہوگا اور کسی کا پسینہ منہ کے درمیان تک ہوگا۔ یہ بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اشارہ فرمایا جیسے کسی کے منہ میں لگام ہو۔ قیامت کے ہر روز شخص کا پسینہ زمین پر 70 بار یعنی تقریباً 140 میٹر تک پھیل جائے گا۔ حشر کے دن نیک اعمال ہر طرح کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ 7 آدمیوں کو اللہ جل جلالہ شانہ اپنے عرش کا سایہ مہیا کرے گا جب اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ پاک، ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم ظالم ہیں۔ ظالم کیسے ہیں کہ ظلم بھی اپنی جانوں پر خود کیا۔ یا اللہ اگرچہ ہم ظالم ہیں، تیرے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، تیرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہر چیز سے باخبر ہیں۔ یا اللہ ہماری نافرمانی اپنی جگہ، یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، گناہ کے پتلے ہیں۔ یا اللہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں کمزور سمجھ کر اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے، معاف فرما دے۔ بے شک تیری رحمت تیری غضب پر غالب ہے۔ یا اللہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے گھر والوں، میرے دوست احباب اور میرے رشتہ داروں کو، اہل محلہ، اہل علاقہ اور عالم اسلام کو بخش دے، معاف فرما دے۔ موت کی سختی کو آسان فرمانا، قبر کے مراحل کو سب کے لیے آسان فرمانا، میدان حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمانا اور بروز قیامت اپنی رحمت کے خاص سائے میں جگہ عطا فرمانا اور جنت کو مستحق بنانا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی، تو آپ اسے لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اقصی اسلامک وائس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو لے کر۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔